أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے اس قرآن کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزوں میں اپنی عبادتوں کو مزین کرنے کے لیے، منزہ کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے ایسے مواقع عنایت کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی طرح تعریف اور بڑائی بیان کرتے رہیں، جس کی ایک کڑی یہ کلاسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تھوڑے مختصر انداز میں ہی صحیح کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ سکے تاکہ ہماری عبادتوں میں وہ خشوع و خضوع آ جائے جو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں تھا۔ کم سے کم ہم اتنا ترجمہ تو ضرور سیکھ سکیں میری بہنوں۔ ہر کوئی یہ بات کو اپنے لیے لازم کر لے کہ مختصر صورتوں کا ترجمہ ضرور سیکھیں، تاکہ جو بات نارمل قرآن پڑھنے میں ہے اس سے خوبصورت، اس سے زیادہ اثر انداز اس قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں ہے، سمجھتے ہوئے پڑھنے میں ہے جس کا ترجمہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک سرسری انداز میں پڑھنے کے علاوہ اگر اس کے معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں آتا جائے تو ہماری عبادتوں میں الحمدللہ خوبصورتی پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ہم بہت ہی بہترین انداز میں اللہ سے کلام کر سکیں گے۔ تو سب میں پہلے الحمدللہ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو لا محالہ یاد ہی ہوگا، میں امید کرتی ہوں اللہ سے، اور جس کو بھی چند کلمات جس میں ترجمہ یاد نہیں ہے وہ آج کی اس کلاس کے بعد وہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے، اس مختصر تفسیر سے پڑھیں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں اور ہم بار بار اللہ سے اس کے سامنے اس کے عاجزی پیش کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں رکھا تھا کہ میں یہ کچھ کوشش کر سکوں، کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع پھر سے ایک عنایت فرمایا۔ اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ پہلے تو کافی انتظار کیے، پھر اس کے بعد پھر سے آپ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ہم سے پھر سے جڑے۔ اللہ آپ تمام کو بھی صحت و عافیت سے رکھے، آپ کی مشکلات دور کر دے اور ہمارے اس پڑھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سب میں پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے سب میں پہلی آیتیں تو سورہ علق کی
شروع کی 5 آیتیں ہیں، مگر اس سورہ فاتحہ کو قرآن کے شروعات میں افتتاح میں لانے کا مقصد اس کا معنی اور مفہوم ہے میری بہن. اس کی کافی تفسیر کی گئی، اس کے بہت سے نام رکھے گئے، اس سورہ فاتحہ کو بہت سے نام رکھے گئے. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن شروع ہونے والا، اس سورے سے اس قرآن کو شروع کیا گیا افتتاح ہے. اسی نام کے بارے میں بہت سے لوگوں کا غلط گمان ہے کہ یہ فاتحہ سورہ فاتحہ بلکہ افتتاح کی صورت نہیں، بلکہ فاتحہ پڑھی جانے والی صورت ہے. پتہ نہیں وہ ان لوگوں نے یہ مفہوم کہاں سے نکالا. اور فاتحہ جو عام زبان میں آج کل مشہور ہے، کسی بھی چیز پر پڑھ کر فاتحہ دینا، درود پڑھ کر فاتحہ دینا، قرآن پڑھ کے فاتحہ دینا وغیرہ وغیرہ، غلط باتوں میں ملوث ہو گئے. اللہ ان تمام کو ہدایت دے اور اس کے صحیح معنی کو سمجھنے والا بنے. ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، بلکہ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کا معنی بہت ہی اچھے ہے میری بہنوں. اس کی معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر کی بنیاد پر ایک تو اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس کو اسی طرح ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سبع المثانی. ام القرآن کے معنی تو آپ لوگ نے سمجھ گئے، قرآن کی ماں یعنی جڑ بلے جیسا. پھر سبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ ایک چیز کے کئی معنی نکالتے ہیں، الگ الگ معنی اور مفہوم اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ سورے کی کتنی اہمیت ہے. یہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کون سی بھی نماز ہو پڑھی جانے والی سورت ہے. حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء میں بھی پڑھا جاتا ہے، نماز نفل اور فرض سنت وغیرہ ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی سے یہ بھی منقول ہے، جس کو یہ الرقیہ کہتے ہیں، کہ ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو بھی یہی پڑھ کر دم کیا تو اسے آرام آ گیا. الحمدللہ. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، یقین. اگر ہم یقین سے ہمارے دردوں کے، ہمارے پریشانی مطلب ہماری تکلیف میں اگر ہم یقین کے سورہ 7 سورہ فاتحہ پڑھیں، کچھ بھی سر میں درد ہوا گولی کھاتے، پیٹ میں درد ہوا گولی کھاتے، ہاتھ میں درد ہوا گولی کھاتے. ارے گولی سے پہلے آپ قرآن کی طرف تو آئیں. قرآن کو پوری کی پوری قرآن کو شفا کہا گیا نا. آپ اللہ کی طرف تو دعا کرنا ہے نا. تو اس لیے اگر ہم یقین سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے، جہاں پر بھی درد ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں شفا ملے گی، جس طرح اس صحابی کو کسی کے بچھو کے ڈسنے پر شفا ملی تھی. اسی طرح اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد. میری بہنوں کتنی پیاری حدیث ہے. دیکھیے حدیث قدسی آپ لوگ جانتے ہیں نا، ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ قرآن میں نازل ہوا، جس کا شکل قرآن ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. دوسرا حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم تک پہنچائے. تو اس حدیث میں، حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 395 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا.
کیسے؟ میں نے صلاۃ مراد سورہ فاتحہ ہے اس میں، جس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور آدھا حصہ انسان کی دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح اس کو سمجھیے. پہلے کی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور اس کی ربوبیت اور بادشاہت کے بیان میں ہے، اور باقی آخری کی 3 آیتیں ہم انسانوں کی مناجات اور دعا کے ذریعے ہیں. اور بیچ کی ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک حصہ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک حصہ ایاک نستعین ہم انسانوں کے لیے ہے کہ ہم اللہ سے ہی مدد کرتے ہیں. عبادت کے لائق اللہ ہے اور مدد ہماری اللہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سمجھ گئے. ہم ترجمے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو اس کی تھوڑا مختصر تفسیر بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے بھی تعبیر کیا گیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا اشد ضرورت ہے. اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے میری بہنوں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، صلاۃ اس میں نکیرہ ہے. نکیرہ یعنی عام. کوئی بھی نماز، جس نماز کو بھی نماز کا نام دیا جائے گا، اس نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کی تائید میں ایک اور حدیث آتی ہے. ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے. یعنی صحابہ کو بھی قرآن یاد تھا نا. سورہ فاتحہ کے علاوہ ضمی سورہ میں جو سورہ پڑھا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی. یعنی آواز ایک کی ایک ملنے میں اپن پڑھنے میں ذرا تکلیف محسوس ہوتی نا، سب کی آوازیں ایک ساتھ مل گئی تو اللہ کے رسول پر وہ قرات بوجھل ہو گئی، مشکل ہو گئی پڑھنا آگے. تو نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ ساتھ میرے پڑھ رہے تھے، تو ان صحابہ نے کہا جی ہاں، جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. یعنی ایسا مت کرو، لا تفعلوا، ایسا ضمی سورہ بھی ساتھ مت پڑھو، مگر بأم القرآن، یہاں پہ ام قرآن کا لفظ آیا، دیکھیے قرآن کی ماں، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ تم نماز میں امام کے ساتھ پیچھے دوسرے سورے مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کی. یعنی چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، کون سی بھی نماز میں ہمیں امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سوائے سورہ فاتحہ کے دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے سننا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کا اسکرین پہ کیوں رکھے؟ سورہ فاتحہ ہی رکھنا تھا. جی، تو ان تمام احادیث سے الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی بہت اہم، بار بار پڑھی جانے والی، شفا اور نماز والی سورت ہے. تو یہ بھی ہمارا اشکال دور ہوا کہ نماز میں امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سوائے سورہ فاتحہ کے دوسرے سورے نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ، اللہ ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے معنی کی طرف. تو پہلی بات یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِاسْمِ، یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے میری بہنوں، کہ بعض علماء، بعض مفسرین
اس کو سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت سمجھتے ہیں، اور بعض یہ ہر سورے کی ابتدا قرار دیتے ہیں، یعنی ایک سورے سے دوسرے سورے کا تبدیلی یعنی تفریق کرنے کے لیے، الگ ہے بیان کرنے کے لیے اس کو لاتے ہیں. بعض اس کو آیت شمار کرتے ہیں اور بعض تفریق کے لیے آتی ہے بول کر بولتے ہیں. تو اب جیسا کہ میں نے حدیث میں پڑھا قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد کے بعد کے جو ٹکڑا ہے نا، تو اس میں یہی کہا گیا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو میں کہتا ہوں بول کے وہ حدیث آگے بتاؤں گی میں. تو اس طرح تو ہمیں وہ بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ اس کا حصہ ہے نہیں ہے، بس اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں. بِاسْمِی کے معنی ہے اسم ہے، یا حمزہ کو حذف کیا گیا با لانے کی وجہ سے. پھر اس میں اس کے معنی ہے نام، اسم کے معنی ہے نام. اللہ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے. ایک اللہ کے ذاتی نام ہوتا ہے اور دوسرے صفاتی نام ہوتے ہیں. ذاتی پرسنل، اسی کے لیے، کسی اور کو یہ نام نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے. اور صفاتی نام اس کی کوالٹیز بیان کرنا، یعنی اس کے تو کیا بولتے ہیں صفت بیان کرنا، اس کے اندر جو جو صفتیں ہیں کوالٹیز ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسا کہ 99 نام ہے نا، تو صرف 99 نام کو یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے معنی کو بھی یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے نام کے ساتھ آگے صفت آ رہی ہے الرحمن. دیکھیے بہت زیادہ مہربان، انتہائی مہربان، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی رحمانیت. ایک منٹ، جی. تو رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہی ہے، مگر رحمان میں عمومیت ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں پر بھی مہربان. اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھیے بارش ہوتی ہے تو کیا صرف مسلمانوں پہ ہوتی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں نا، سب پر ہوتی ہے بارش. اللہ تعالیٰ نے ہوا سب کے لیے رکھی ہے، دنیا کی نعمتیں سب کے لیے رکھی ہے. اس کی رحمانیت، اس کا رحم، اس کی شفقت سب کے لیے عام ہے. اور یہی یہ مہربانی رحیم میں آ کر خاص ہو جاتی ہے. بعض مفسرین نے کہا اللہ دنیا کے حساب سے رحمان ہے، آخرت کے حساب سے رحیم ہے. دنیا میں اس کی رحمانیت سب پر ہے، مگر آخرت میں اللہ رحیم صرف ان لوگوں کے لیے بنے گا جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں. جس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتے نا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جہنم سے نکال لے گا. وہاں پر توحید شرط ہے. اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کے لیے توحید ہونا. گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، مگر اگر جس کے دل میں توحید ہوگا، جس کی زندگی میں ایک اللہ کو ماننا اور اسی پہ جم جانا ہے وہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالیں گے، ہمیشہ کا عذاب نہیں دیں گے. اللہ ہم تمام کو توحید والا بنائے انشاءاللہ، آمین. تو میں بیان کر رہی تھی بسم اللہ کے بہت سے فائدے ہیں.
کسی شخص کو کچھ نہ آتا ہو تب بھی وہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع کرے تو اس کے آگے اسے ہدایت ملتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میری بہنوں، جب ہم کھائیں یا پئیں یا کسی چیز کو کھولیں یا بند کریں تب بھی اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کرتے جائیں تو ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ حتیٰ کہ کہا گیا نا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جو جس گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کر بند کیے گئے۔ یاد رکھیے، یہ بسم اللہ کا مفہوم ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہر کام میں، ہم گھر کے کاموں میں بھی الماری کھول رہے ہیں بسم اللہ بول کے، کپڑے نکال رہے ہیں بسم اللہ بول کے، ترکاری کاٹ رہے ہیں بسم اللہ بول کے، پکانا شروع کر رہے ہیں، بگونے چولہے پہ رکھ رہے ہیں بسم اللہ بول کے، چولہا چالو کر رہے ہیں بسم اللہ بول کر۔ ایسا بار بار کرتے رہنے سے میری بہنوں ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، اور جس کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بھی ہمیں بار بار یاد کرے گا۔ ہوتا ہے نا، ہم دن میں روز ایک مرتبہ تو اگر ہم سسرال میں رہتے ہیں تو مائکے اپنے امی یا بہنوں کو فون کرتے نہیں کرتے؟ دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ماں باپ کو زیادہ کرتے، بھائی بہن کو زیادہ کرتے، جس سے ہمارا تعلق زیادہ جڑے ہوا رہتا۔ تو اسی طرح ہمیں دن اور رات میں، کیونکہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، پہلے اس کا جواب دے آپ۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں، مگر ذرا گہرائی اور غور و فکر سے سمجھنے کی اب ضرورت ہے کہ پوری توجہ اور شوق و ذوق سے یہ بتائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، میں نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں یہ عبادت سیکھنی ہے نا، تو اس کا پہلی کڑی یہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم جب بھی بسم اللہ پڑھ کر کچھ بھی کام کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی ہدایت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس طرح ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے اور شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ کیا ہے اس کا مقصد؟ انسان کو بھٹکانا۔ صراط مستقیم پر آنے کے بعد شیطان ہی ہمیں پوری قوت سے، پوری طاقت سے اتنے طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ مصروف کر دیا نا آج کل وہ فون کے ذریعے ہمیں، اللہ نعوذ باللہ بہت سے لوگوں پہ، اللہ معاف کرے، کچھ بھی طرح گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں آج کل۔ اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی بھی گانا کہیں پہ سننے میں آ گیا نا، اب وہی دہراتے رہتے تھے دن بھر۔ تو یہ شیطانی بہکاوے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اسے کیا کرنا ہے؟ وہ شیطانی کاموں سے بچنے کے لیے بسم اللہ کو اپنا لینا ہے۔ ہمارے ہر کام میں شیطان کو شامل ہونے کے بجائے اللہ کو شامل کریں۔ اسی لیے حتیٰ کہ وضو کرنے شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا وضو الا بسم اللہ، یعنی وضو بھی نہیں ہوگا مکمل جب تک آپ بسم اللہ نہ پڑھیں۔ تو جیسا نماز نہیں ہوگی وضو کے بغیر، اور وضو نہیں ہوگا بسم اللہ پڑھے بغیر۔ بسم اللہ پڑھ کر ہی آپ کو وضو شروع کرنا ہوگا، تبھی اللہ کی برکت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور سوچئے کتنی خوبصورتی ہوگی اس کام میں جس کام میں اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے۔ جو سارے عالم کا رب ہے، اس دنیا کو جس نے بنایا، اس کے علاوہ الگ الگ بہت سی کائنات میں چیزیں پیدا کی،
تو چلو انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم ہر کام میں بسم اللہ کہہ کر ہی اپنی کام کی ابتدا کریں گے. چلیے، اور اس کے بعد آپ سمجھ چکے الحمدللہ رحمان کے معنی بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ اللہ اپنی رحمت میں شامل کرنے والا. اور رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ، الحمد کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. پوری کائنات اللہ تعالی کی حمد کر رہی ہے. جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہے. اور جب یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی نا تب بھی تعریف اللہ کے لیے ہی ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے میری بہنوں، تمام تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اللہ کا لفظ لانا بہت ضروری تھا. اگر لفظ اللہ کا ذکر کیے بغیر بولا جاتا الحمد لرب العالمین تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب تمام تعریف اور شکر رب العالمین کے لیے ہے. تو مگر ایک باریک گمان پیدا ہوتا کہ اب تو سب کے الگ الگ رب ہے نا. رب کس کو مان رہے؟ اللہ نے لا کے الحمد رب العالمین بولتے تو تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے بولے جیسا. مگر بہت سے لوگ رب اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں نا، جیسا کہ بتوں کو مانتے ہیں، درخت کو مانتے ہیں، سورج کو مانتے ہیں، اس کو بھی رب سمجھتے ہیں تو اس کی تعریف ہو جاتی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اپنا نام یہاں پر اپنے ذاتی نام ذکر کیا ہے کہ کوئی آگ رب نہیں ہے، کوئی سورج رب نہیں ہے. حتیٰ کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، جانتے ہیں نا آپ، انا رب العالی بولتا تھا وہ، تو اس کے لیے تعریف ہو جاتی تھی. تو جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگروں کا قصہ ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا کہ فرعون رب نہیں ہے بلکہ ربی وہ ایمان لائے آمن تو بھی ربی موسیٰ و ہارون بولے وہ لوگ. یعنی جو فرعون مانتا ہے، اس کی قوم مانتی ہے، وہ رب پر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون جو رب کو مانتے ہیں اس رب پر ہم ایمان لا رہے ہیں. بولے وہ جادوگر وضاحت سے بول دیے اور سجدے میں گر پڑے. تو اسی لیے یا الحمد کے بعد اللہ کا لفظ لانا انتہائی اہم تھا. ایک ایک لفظ پر اگر ہم غور کرتے جائیں نا میری بہنوں ہمارے لیے وقت نہیں ملے گا. بولتے نا اسی لیے دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کی تمام سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. تو یہ اللہ لانے کا مقصد ہے. تمام تعریف تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے. اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے، نماز شروع کرے، یہ بول رہے اور فیل بھی کر رہے، اس بات کو محسوس بھی کر رہے کہ تمام تعریف اللہ تو ہی ہے، بس تیرے علاوہ کچھ نہیں، تو ہمارے بات میں کتنا پختگی آئے گی نا. اللہ کو پسند آئے گا وہ ہماری فیلنگز. ارے دیکھو بندہ میری کی بڑائی، ہم نارمل انسان جی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سمجھو ہماری کوئی تعریف کر رہے ہیں تو ہماری کیسی فیلنگز ہوتی. سوچو آپ، چہرہ ہمارا کیسا بدل جاتا، اپنے اندر پراؤڈ فیل کرنے شروع کر دیتے نا ہم. جبکہ اللہ یہ پوری دنیا بنایا، انسانوں کو بنایا، حتیٰ کہ خالی انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، اپنے چہرے کو دیکھ لے، اپنے اندر کے پارٹس کا محسوس کرے
کس طرح نظام چلا رہا ہے، کھانے کا، پینے کا، سانس لینے کا، گردے کا، دل کا جو فنکشنز ہے، اتنی بہترین انداز میں کوئی کر سکتا نہیں نا. جب وہ اللہ کو ہم ایسا فیل کرا رہے ہیں، آپ بہت ہی خاص ہے اللہ ہمارے لیے، آپ تو تعریف کے لائق ہی ہیں، تو سوچو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے نہ ہوتے. یہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور بغیر معنی کے سورہ فاتحہ پڑھنے میں فرق ہے نہیں ہے. یہاں جو دعا مانگ رہے ہم جو قبول ہو رہی، اور وہاں جو پڑھ رہے قبول ہوتی. یہ ہے طریقہ، معنی سمجھ کر اس کو ظاہر کرنا، محسوس کرنا. آج ہمارے پاس ہے اتنا ٹائم؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایسی خیرات ہے ہماری. 2 منٹ تو دور، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہمارے کو سورہ فاتحہ ختم کرنے میں. اسی لیے ہماری دعائیں جلد قبول نہیں ہو رہی. بولتے ہیں نا، جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. دوسرے انداز بھی ہے، مگر پہلا ہمارے اعمال کی بنا پر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اس کو اتنا اہم اور بڑا بنا کر تو دیکھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمیں کسی کو یہاں بلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنا ہمارا مقصد ہے. تو اس انداز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کہ اس کے معنی ہمارے چہرے میں، ہمارے دل میں ظاہر ہوتے جائیں. کیونکہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مقصد رب اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. الحمد تو بول دیے، تمام تعریف اللہ تو بول دیے، اللہ کا نام. اب یہاں پہ آیا رب کا لفظ. رب کے مختلف دوسرے رب بھی ہے نا، مگر یہاں پر اللہ کے ساتھ یہ رب لانے کے معنی ہے ہم واقعی اللہ ہی کو تمام عالموں کا رب مانتے ہیں، پالنے والا. اس کے ایک اور معنی خالق کے بھی آئے ہیں، مالک کے بھی آئے ہیں، مدبر کے بھی آئے ہیں. یعنی پیدا کرنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا بھی، مالک، پورا ہمارا مالک بھی، اور مدبر، چلانے والا، پالنے والا، اس دنیا کو پالنے والا. کیوں؟ آپ غور کریں، پہلا معنی مالک کہا نا میں نے. ہمارا رب اللہ ہے نا، جس کا اختیار بھی ہو اور وہ مربی بھی ہو. اسی لیے بعض لوگ والدین کو مربی کہتے ہیں، یعنی پالتے پالتے وہ اس سے بڑھتے کرتے. مگر 3 صفتیں ہونا اس میں، تب وہ رب اللہ کہلاتا. ہمارے والدین صرف ہم کو اللہ کے حکم سے پالتے پوستے ہیں، مگر وہ بھی اتنے اچھی طریقے سے ہمیں نہیں جانتے جتنا اللہ ہم کو جانتا ہے. جو دیکھیے، والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کو کیا ہونا، کیا نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ، مگر اتنی بہتر طریقے سے جیسا اللہ ہم کو جانتا ہے اپنے والدین بھی نہیں جانتے. کب؟ اللہ تعالیٰ اس میں کے معنی میں نا یہ سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا کہ غور سے سنیں، رب کے معنی کیا ہے؟ اصل معنی پالنا تو ایک ہے، وہ والدین کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے مربی والے بولے، مگر رب میں ایک کثرت، ایک وسیع معنی پائے گئے ہیں، جس کو میں سمجھاتی ہوں. کسی بھی انسان کے لیے جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو وہ عطا کرنے والا. میں دہراؤں پھر سے، سوچیے، غور کریے. ہم پڑھ چکے یہ، مگر ہم پھر سے دہرائیں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں. رب کے معنی جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اس کو عطا کرنا، یہ ہے اصل رب. ہم مانگتے سب چیزیں ہم کو نہیں مل رہی، بولتے کیوں نہیں مل رہی؟ ہم کو نہیں معلوم وہ چیز اس وقت ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے.
جس کو بھی جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہے، یہ سمجھ گئے نا ہم، بس ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا میری بہنوں. آپ اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں تو دیکھیے آپ کی زندگی کتنی سکون پرسکون گزرے گی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ ہی کو معلوم ہے ہمارے کو کب کتنی کیسی ضرورت ہے، اور وہ اس حساب سے پوری کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ہمارے تجربے بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کب کون سی چیز دینا ہے تبھی دلاتے. 1 سال سے ہمیں خواہش کر رہے ہیں، 1 سال کے بعد وہ پوری ہوتی. اسی لیے کیا بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں آج یہ رکھا تھا، اس لیے آج تمہاری یہ خواہش پوری ہوئی. ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلد باز نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ مختصر معنی یاد رکھ لیجئے، جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اس کو عطا کرنے والا اصل ربوبیت والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہمارا رب ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی پہلی صفت رب یہاں پر بیان کی گئی. تعریف تو اس کے لیے ہے مگر اس کے علاوہ رب اس کی پہلی صفت ہے اس سورے میں. اس کے بعد یہاں پہ عالمین کہا گیا ہے، یعنی عالم کی جمع عالمین ہے. اور آپ جانتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں؟ علم سے بنا ہے یہ، یعنی علم نشانی کو کہتے ہیں. جیسا کہ علم نکال رہے ہیں بولتے نہیں، حالانکہ جو بدعت ہے غلط ہے، وہ اسلام کی نشانی نہیں ہے بلکہ وہ بدعتیوں کی نشانی ہے، جھنڈے کنڈے نکالنا. مگر اصل معنی کیا ہے؟ نشانی. اور آپ جانتے ہیں کائنات کی ہر شے ذرے سے لے کے آفتاب تک اس کے وجود پر اس کی ایک نشانی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا موجود ہے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ اس میں توحید پر ایک نشانی ہے. اس کائنات کو دیکھ کر ہماری توحید پختہ ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہی ہے عبادت کے لائق. ہر چیز دیکھیے، آپ انسانوں کو دیکھیے، پھر کیا بولتے ہیں اللہ کی دوسری مخلوق، جانوروں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، سمندر کو دیکھیے، مچھلیوں کو دیکھیے. ان سب کو کون بنا سکتا ہے؟ کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ یہ آج تک بنایا. یہ چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے کو اپنے علم میں اضافہ ہو رہا نہیں ہو رہا کہ ہاں اللہ ہے، برابر ہے. کائنات کی ہر چیز ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک اللہ ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ رب کے معنی ہو گئے الحمدللہ. اور عالمین کے معنی ہو گئے، ہر عالم کا اللہ ہی رب ہے. پھر میں نے آگے بتا دیا الرحمن الرحیم. جیسا کہ رحمان بولی نا، میں آپ لوگ غور کر سکتے ہیں رحمان اور رحیم ہمیشہ قرآن میں ایک ساتھ آئے ہیں، مطلب جب بھی آئے ہیں دونوں ایک ساتھ، ورنہ رحمان رحیم کے علاوہ سنگل آتا ہے، ورنہ یا تو پھر رحیم کے ساتھ ہی آتا ہے. جیسے الرحمن علم القرآن تنہا آیا، اور ملا کے آئے تو الرحمن الرحیم مل کے آیا ایک ساتھ. اللہ کی فرما برداروں پر بھی اور اللہ کے نافرمانوں پر بھی اللہ رحمان ہے، اور رحیم آخرت کے حساب سے ہوگا. میں اس کی طرف اب اور نہیں جاؤں گی، بلکہ آگے بڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں ایک ڈر اور خوف بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے. کیسی باتیں غور کریے. دنیا میں کچھ چیزوں کے تو ہم مالک بن جاتے ہیں، مگر آخرت میں آخرت کا مالک کون ہے؟ وہاں پر صرف اور صرف اللہ ہی ہے. لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تو کیا کہا جائے گا؟ للہ الواحد القہار.
اس ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے. تو یہاں پہ نا ایک بات بتاتی میں آگے بڑھنا چاہوں گی. آپ لوگ سن رہے ہیں یا بور ہو رہا آپ لوگ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے دل کی 2 بیماریاں ہوتی ہیں. اگر یہ بیماری دل کو لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے. کون سی ہے وہ 2 بیماریاں؟ ایک تو ریاکاری اور دوسرا تکبر، دکھاوا. کس کس پہ ہمارے کو غرور آتا؟ اپنے حسن پر، اپنے اعمال پر، اپنے مال پر، اپنے چیزوں پر. تو اس کا علاج آگے کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے آپ پر کیا بولتے کبر نہیں، تکبر نہیں کرنا ہے. جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے. آگے کی آیت میں ہم اپنے آپ پر پراؤڈ نہ فیل کریں، میں اس کی مالک ہوں، میرا یہ بنگلہ ہے، میری یہ گاڑی ہے، فلاں ہے، بلکہ نہیں، بلکہ تو محتاج ہے. آگے کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ریا کا علاج ہے. دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں اپنے سر جھکا دیتے ہیں نا، تو یہاں پہ کبر نکل گیا نہیں، اور یعنی اللہ ہی ایاک نعبد میں ریا کا علاج ہے اور ایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے. جب کوئی انسان اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو اس میں ریا نکل جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ میرے سے بڑا اللہ ہے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں. اور جب ایاک نستعین جب بندہ کہے گا تو وہاں سے کبر نکل جائے گا، غرور نہیں رہتا کہ ارے میرے پاس، میں محتاج ہوں، میں سب کچھ نہیں ہوں بلکہ میں محتاج ہوں، مجھے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، اس کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھے؟ ایاک نعبد میں ریا کا علاج ہے اور ایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے. اے بندے تو بڑھ جا نہیں، اپنے آپ کو غرور میں مبتلا مت کر، بلکہ تو صرف میری عبادت کرنے والا ہے اور تو مجھ سے مدد مانگے بغیر تیرا چارہ نہیں، تیرا علاج نہیں، تیری زندگی مکمل نہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ لفظ کہتے ہیں. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا کہ دنیا میں پھر لوگوں سے مدد مانگنا بھی غلط ہے کیا؟ بولے جیسا تو اس کا جواب میں دیتی ہوں. مدد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب. ٹھیک ہے، ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا. دنیا میں کسی معاملے میں ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ جائز ہے. مطلب جو دیکھیے ہماری بیٹی ہی ہے، ہم اس سے بولتے بیٹی پانی دیو، یہ مدد مانگ رہے نا ہم، یعنی وہ موجود ہے اور وہ میری مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، تو یہ مدد ما تحت الاسباب ہے. ہم اس کو مانگ سکتے، وہ دینے پہ قادر بھی ہے. اور دوسری قسم ما فوق الاسباب کیا ہے؟ وہ کسی مرے ہوئے سے مدد مانگنا. یہ غلط ہے، شرک ہے نا. اللہ ہی موجود ہے، اللہ سے مدد مانگ سکتے، مگر اللہ کے علاوہ کسی مردے سے، خبر والے سے یا پیر مرشد سے وغیرہ سے مدد مانگنا ما فوق الاسباب ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے بچے کو بول رہا، میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچے کو انجیکشن دینے جا رہے تو وہ معصوم بچہ بول رہا یا غوث المدد، اے غوث، پیر مدد کرو میری، بول رہا. اللہ اکبر.
بچے کے ذہن میں کیا ڈال دیا دیکھو اس کے ماں باپ, اللہ مدد کرنے والا ہے, نہیں بول رہا وہ بچہ, بلکہ اے غوث اعظم مدد کرو بول کے رو رہا, خالی انجیکشن دے رہے ہیں. تو سوچیے اس کے گھر کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اللہ مدد کرے. ہمارے بچوں کو ہمیں تربیت دینا ہے ابھی سے. بیٹے جو بھی مانگنا ہے, آپ کی چھوٹی سی اریزر ہو, پینسل ہو, یا کون سی بھی مدد ہو, آپ پہلے اللہ سے مانگو, پھر اللہ ہمارے دل میں ڈالتا, ہم وہ چیز آ کر لا کر آپ کو دیتے, ہم ذریعہ بنتے آپ کی وہ چیز پوری کرنے کا. ہم ایسا سکھانا. بہت افسوس ہوا میں وہ ویڈیو دیکھ کے. اللہ, بچوں کو تربیت بچپن سے ہی ایسا کر دی, بڑے ہو کے انہیں توحید والا بنتا. اللہ رحم کرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ غور کرنا ہے میری بہنوں. ہمیں بچوں کو بولی نا بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنا, پانی پیتے وقت بسم اللہ, دروازہ کھول رہے ہیں تو بسم اللہ, اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی بیٹے, ایسا سمجھانا انشاءاللہ. تو یہ ما فوق الاسباب مانگنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے, کوئی کسی کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے, حتیٰ کہ خبر والے بھی, کوئی بھی نیک انسان کیوں نہ ہو. اور یہ کب تک کرنا ہے ہم کو؟ اس کی بات ایک دلیل آیت دیتی ہے, دیکھیے, فَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. زندگی کی آخری سانس تک یہ عبادت کا سلسلہ باقی رہنا ہے. یہاں پر موت کو یقین کہا گیا ہے. حتیٰ یاتیک الیقین بولے نا, یقین کے معنی موت ہے یہاں پہ, کیونکہ دنیا میں بہت سی باتوں پر اختلاف پایا جاتا ہے, مگر موت پر سب کا اتفاق ہے. ہر ایک کو, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا. تو اس کو یہ یقین, جب موت ہر ایک کو آنی ہے تب تک ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب آ رہی بندے کی چیزیں. ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف تھی. اب یہاں سے ایاک نستعین سے بندے کی گزارش. سب میں پہلے ہمیں کیا ہونا دنیا میں؟ اللہ کی ہدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بولے آگے سورہ بقرہ میں. ہدایت جب تک انسان کو نہیں ملے گی وہ دنیا میں بھٹکتا ہی پھرے گا. ہدایت کی دو قسمیں ہیں میری بہنوں. یہاں پر ہدایت مانگ رہے نا ہم اللہ سے, کون سی ہدایت مانگ رہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہدایت ہے توفیق, ایک ہدایت ہے ارشاد. ہدایت توفیق اس ہدایت کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے. یعنی جس بندے کے دل میں, جیسا ہدایت انسان کے دل میں ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے نا, تو اس کو ہدایت دیتا ہے. تو ہمیں وہ ہدایت اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے جس کا تعلق اللہ جانتا ہے, اور اللہ اس ہماری بولے نا پہلا قدم ہمیں بڑھانا ہے, تب اللہ آگے دوسرا قدم ڈالے گا ہمارے لیے. تو اگر ہم اپنے دلوں میں ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھیں گے, ہدایت چاہیں گے ہی نہیں, تو پھر اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ تو ہدایت توفیق ہمیں رکھنا ہے, تب ہی جا کر ہمیں ہدایت ارشاد نصیب ہوگی. ارشاد کیا ہے؟ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس نے ہمیں یہ پورا دین سمجھایا, سکھایا اور عمل کر کے بتایا. ٹھیک ہے, ہدایت توفیق ہمیں دلوں میں رکھنی ہے, تب ہمیں ہدایت ارشاد نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں جو جو باتیں بتائیں, جس ہدایت کا راستہ ہمیں بتایا, اس پر چلنا ہمارے لیے نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور وہ راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ. اب اس راستے پر آدمی چل رہا ہے تو اس راستے کو ضرور اس کی منزل کیا ہوگی؟ جنت. انشاءاللہ اللہ ہماری
یہ تڑپ کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی راستے پر ڈال دے جہاں پہ ہم جا کر ہم جنت میں مل سکیں انشاءاللہ۔ اب یہ ہدایت کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، جس کی جتنی تڑپ اور فکر ہوگی اس حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ اس کو اسی طرح ملے گا۔ اگر آپ گہرائی سے، تڑپ سے، فکر سے اپنے زندگی کو اللہ کے راستے پہ ڈالیں گے تو پھر اللہ آپ کو اسی طرح، جیسا کہ صحابہ کرتے تھے نا، اللہ کے نبی کرتے تھے، نبیوں پورے ہر چیز میں اللہ کی رضا، ہر چیز میں آخرت کی فکر، تو اسی حساب سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، آزمایا اور ان کی آزمائشوں کو قبول کر کے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ آپ بس تھوڑا ہی چاہ رہے ہیں تو بس تھوڑا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بندہ اپنے رب، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے ملتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ ہدایت ہمیں کہاں ہے، سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو آئیڈیلز، جو نمونے ہم سے پہلے گزر چکے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جس میں پہلی چیز انبیاء آتے ہیں، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ پڑھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 اور 69۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اس کی دوسری آیت کرتی ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال ہوگا کون انعام یافتہ بندے ہیں؟ تو یہ سورہ نساء کی آیت آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، صدیقین سچ بولنے والوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی دوستی کتنی ہی خوب ہے۔ اس آیت سے یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہی راستہ ہے کہ انہوں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ اپنا لے، نہ کوئی اور راستہ۔ سمجھ گئے نا؟ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کس طرح زندگی گزارتے تھے، نیک لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، صدیقین کس طرح زندگی گزارتے تھے، شہداء کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہمیں ہونا نا تڑپ، تو ان کی زندگی جاننے کی کوشش کرنا اور اسی کے مطابق ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بچنا کس سے ہے؟ غیر المغضوب علیہم، انعام یافتہ لوگ تو معلوم ہو گئے، اب مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غیر ان سے بچا لے میرے مولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور گمراہوں کے راستے سے۔ تو بعض روایت میں مغضوب علیہ کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہودی مراد لیتے ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ مراد لیتے ہیں، عیسائی۔ تو یہود اور نصارہ تمام کے تمام لوگ، فرعون، قارون، وہ تمام لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا،
تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے۔ یہودیوں کی سب میں بڑی گمراہی کیا تھی معلوم؟ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے سے نہیں آتے تھے۔ تو سوچنا چاہیے کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ ہم آپ کو معلوم ہے نیک لوگ کیا کرتے؟ ہم کون سا بھی عمل کرنے سے پہلے سمجھتے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ معلوم ہے غلط ہے مگر پھر بھی کر رہے ہیں، تو سمجھو یہ یہودیوں کی صفت ہمارے اندر آ رہی۔ اور نصارہ جن کو نہیں معلوم تھا، اگر وہ علم حاصل کرنے کی فکر نہیں کرے، صحیح چیز جاننے کی کوشش نہیں کرے، تو وہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جاتی۔ تو ان دونوں سے بچنا ہمارے لیے ضرور ہے۔ اور یہود اور نصارہ تو اپنی جہالت سے نئے نئے غلط چیزیں ایجاد کر لیتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں کا ایک خدا قرار دیتے تھے۔ افسوس ہے نا، یہاں پر افراط اور غلو دونوں سے روکا گیا ہے۔ امت محمدیہ کو یہ یہود اور نصارہ کی دونوں کی گمراہیوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے ہمیں نکال کر نیک لوگوں کا راستہ اپنانے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، حالانکہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں بھی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، اور سری نمازوں میں بھی آمین کہنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو جتنا بھی پڑھے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما، اس کے معنی اور مفہوم پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھ، ہم نے جتنا سیکھا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور ہماری عبادتوں میں وہ حسن پیدا کر جس سے جلد سے جلد ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت میں جانا ہمارے مقدر میں مستحق کر دے، یعنی ہم اس کے وارث بن جائیں، جس طرح جائیداد کے وارث اس کے حقدار ہوتے ہیں، جنت کے ہم وارث بن جائیں، اور ہم خوش اور خوشی سے اللہ کے پاس جائیں، اور شرمندگی سے اللہ سے بچیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول کرے، اور ہم جو جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اس کو ہم لازماً اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر بھی میں سمجھتی ہوں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، تھوڑا انسان کو ذہن بنا کر کام چلنا پڑتا ہے نا، تو میرے سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کرے، اور اس کے ذریعے مجھے ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔